میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیوں. آج پروگرام کیوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور بابر اعوان سابق وزیر قانون ان کے درمیان کیوں ٹھن گئی ہے, کیوں دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں, کیوں ان کے درمیان محبتوں کا سلسلہ کم ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ حافظ سعید کے اوپر امریکہ نے جو $10 ملین تقریباً پاکستان کے 1 ارب روپے بنتے ہیں وہ باؤنٹی کیوں لگائی ہے. پاکستانی عدالتیں انہیں بری الذمہ قرار دے چکی ہیں. آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں, امریکہ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ رینٹل پاور پروجیکٹ کیس میں عدالت عظمیٰ کے ڈیسیجن کے بعد جو $5 ارب کا سکینڈل ہے, بہت سارے نام آئے, اس میں ایک نام شوکت ترین صاحب کی بھی تھا. شوکت ترین صاحب کے پاس کیا آپشن ہے؟ پروگرام میں اس پہ بھی بات کریں گے. اور پروگرام میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہارون رشید صاحب موجود ہیں, جنگ اخبار میں مشہور کالم بھی اپنا لکھتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں رؤف کلاسرا, ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہے دنیا نیوز کے. آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. رؤف کلاسرا صاحب, وزیر اعظم اور بابر اعوان صاحب میں کیوں ٹھن گئی ہے؟ ایک تو ارشد اس کو بڑا آپ کہہ سکتے سمپلی ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ جب کوئی سیاست کی کوئی بازی یا کھیل شروع ہوتا ہے تو اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں, اور بڑا مشہور کوٹ ہے کہ سیاست کے سینے میں کوئی دل نہیں ہوتا, مفادات ہوتے ہیں. تو یہ بات میرا خیال اس وقت جو ایک طرح کی ٹگ آف وار یہ شروع ہو چکی ہے, یہ اس میں پریزیڈنسی اور اس میں پرائم منسٹر ہاؤس ایک طرف پہ ہیں اور بابر اعوان صاحب دوسری طرف سے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ بابر اعوان کی طرف سے ابھی تک کوئی اس پہ ریکارڈ پہ ان پبلک کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. ان کے پاس کہنے کو کچھ ہوگا تو آئے گا. نہیں, میرا خیال ہے وہ کچھ کہنا چاہتے تھے جہاں تک میری اطلاعات ہے. کیوں نہیں رہے؟ ویسے تو میڈیا پہ بہت اسٹیٹمنٹس اس کے 2-3 ریزن ہیں. وہ اس لیے نہیں کہہ رہے, ایک تو میرا خیال حکومت کے لیے اس موقع پہ جب ایک آلریڈی آپ یہ کہہ سکتے قیاس یہاں پہ ایک شروع ہو چکا ہے, وہ ایڈ نہیں کرنا چاہتے, نمبر 1. اچھا, دوسرا وہ ذوالفقار مرزا بننے سے اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ ہاں کہ میں بھی اپنی حکومت کے لیے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے دکان میں نے کھول لی ہے اور کیونکہ میرے اوپر الزامات لگ رہے ہیں میں ان کا جوابات ان کا دینا چاہوں. میرا خیال ہے وہ کسی پراپر ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں. وہ ڈیفینیٹلی جتنا تھوڑا سا میں ان کی شخصیت یا تھوڑا سا ذہن سمجھتا ہوں, میرا خیال ہے کسی مناسب وقت تو وہ اس پہ وقت پہ وہ باؤنس بیک ضرور کریں گے. جو بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور بہت سارے لوگ اس پہ حیران بھی ہیں کہ بابر اعوان جیسا بندہ کیوں چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو میرا خیال کچھ ان کے جو سین ان کے دوست ہیں, فیملی ہے, انہوں نے ان کو ایک تک ایڈوائز کیا کہ آپ ان باتوں کا فی الحال جواب نہ دیں اور حکومت کے لیے آپ کے دوست رہے ہیں تو کوئی مشکلات پیدا نہ کریں. ادروائز میرا خیال ان کے پاس مشکلات پیدا کریں. ہارون رشید صاحب, بابر اعوان صاحب ہیں کون؟ بابر اعوان صاحب ایک بہت ایمبیشیس آدمی ہیں, کمزور آدمی ہیں, الجھے ہوئے ہیں, پاور انٹاکسیکیشن انہیں بہت ہے, اور بہادر وہ اس وقت نظر آتے ہیں جب انہیں سپورٹ حاصل ہو. تو بہت بری ان کی حالت تھی, اخبار نویس کے طور پہ بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے, وکیل کے طور پہ بھی ان کی حالت اچھی نہیں تھی. پیپلز پارٹی کا دامن انہوں نے پکڑا, اس سے وہ مرج ہوئے. ذہین آدمی ہیں, ویسے محنتی آدمی بھی بہت ہیں. تو اب جو ہے ظاہر ہے یہ مسئلہ ہے حسد کا. یعنی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ صدر کے آدمی ہیں. اعتزاز احسن صاحب کا مسئلہ یہ کہ میں اتنا بڑا وکیل اور اتنا میں عرصہ رہا, اور اعتزاز احسن صاحب تو بڑے وکیل ہیں نا, چیف جسٹس صاحب کے ڈرائیور بھی رہے ہیں, مگر یہ کہ وہ ان کے بڑے وکیل ہیں, وہ ان کے قریب چلے گئے نا. تو یہ حسد ایک فطری جذبہ ہے. اب اس میں لیکن اس میں ہارون رشید صاحب اس میں حسد ہی ہے یا صرف پروفیشنل کمپیٹنس بھی ہے؟ اعتزاز کی ہیومن انسٹنکٹس کے انٹریکشن کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, یہ بڑے پیچیدہ معاملات ہیں. نظر بظاہر تو حسد ہی ہے کہ بھئی یہ موقع اچھا ہے. اعتزاز احسن صاحب گھر میں بیٹھے سوچتے تھے کہ یہ سینیٹر اور یہ وزیر قانون اور مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو ظاہر ہے ان کے لیے ناپسندگی کی اور وجوہات تھیں. انہوں نے تو کھانا نہیں بھجوایا تھا زرداری صاحب کو جیل میں, انہوں نے کہا بھئی گیس کا کوٹا دیا اور تجھے کیا دیں. اب وہ وزیر اعظم بننے کا خواب بھی دیکھتے رہے, لیکن پھر تھک ہار کے اب انہوں نے صلح کر لی. گیس کا کوٹا تھا یا ایل پی جی کا تھا؟ وہی ایل پی جی, گیس ہی اس کو کہتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں ایل پی جی کو, تو پنجابی میں یہ کہتے ہیں. اچھا, تو گزارے یہ ہے کہ اب انہیں موقع ملا ہے. وزیر اعظم صاحب اس لیے ناپسند کرتے تھے کہ ان کی تو نہیں سنتا تھا نا. وہ کون؟ بابر اعوان صدر کا آدمی تھا نا, وہ رحمان ملک کے خلاف بھی بات کرتے تھے. نہیں تو سارے پریزیڈنٹ صاحب کے آدمی نہیں ہیں؟ پریزیڈنٹ صاحب وزیر اعظم صاحب بھی تو کچھ پاور چاہتے ہیں. ایک بات میں آپ سے عرض کروں, کلاسرا صاحب نے یہ بات میری کبھی نہیں مانی. وزیر اعظم صاحب کوئی صدر کو بہت دل سے پسند نہیں کرتے. وہ تو وزیر اعظم بنا دیا تو ان کی حمایت نہ کریں تو اور کیا کریں. لیکن وہ بھی ہیں تو وہ جمالی, مگر بننا وہ چاہتے ہیں. کوئی بھی پارٹی ہو اس میں ایک سٹرکچر ہوتا ہے, کو چیئر پرسن کی بات, لائلٹی, وہ سب پارٹیز میں ایک ایکسیپٹیبل چیز ہے. کون سی لائلٹی؟ یہ مجلس شورا کے ممبر تھے جو الگ کے, اور بابر اعوان جو انہوں نے مٹھائی بانٹی تھی کہا جاتا ہے, اور اس کے بہت سے ذمہ دار لوگ اس کی تصدیق کرتے. لائلٹی کیا چیز ہے پالیٹکس میں؟ کیا چیز ہے کلاسر صاحب؟ وزیر اعظم صاحب لوئل نہیں ہے پریزیڈنٹ کے؟ یہ ہارون صاحب کا ایک اپنا ورژن ہے, اس پہ ان کو یہ رائٹ ہے.
تو میرا یہ خیال ہے کہ جو وزیر اعظم گیلانی کی بدقسمتی کہہ لیں یا وٹ ایور اس کو کہیں، ایک چیز مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جب ساؤتھ سے کوئی فروخ لغاری پیدا ہوتا ہے، شاہ محمود قریشی پیدا ہوتا ہے، تو یہی میڈیا، یہی لوگ میرے جیسے آپ جیسے اینالسٹ جو ہیں پورے ساؤتھ کو ایک گالی دیتے ہیں کہ معاف کیجیے گا، میں تھوڑا سا اسی پہ آ رہا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ساؤتھ کی جو لیڈرشپ آتی ہے ان میں کریکٹر نہیں ہے اور ہمیشہ پیپلز پارٹی کو آگے اسٹیپ کرتے ہیں، جو مثالیں میں دے بھی رہا ہوں. ایک پاپولر پیپلز پارٹی میں پرسپشن ہے. ایک بندہ اگر کسی آپ یہ جگہ پہ آ کے اپنی پارٹی کے ساتھ اور پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی لائلٹی دکھانے کی کوشش کرتا ہے، جو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، ایون نواز شریف صاحب یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، ایون عمران خان صاحب یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، یا کوئی بھی پارٹی ایم کیو ایم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارا جو لیڈر ہے وزیر اعظم صاحب لوئل ہیں. میرا یہ خیال ہے اگر وہ بابر اعوان صاحب ڈس لوئل ہیں. نہیں، یہ ایک اور کہانی ہے. اگر مجھے آپ اس کی اجازت دیں گے تو انسائڈ جو سٹوری ہے کہ اصل میں اس کی کہانی کیا، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایک چیز تو یہ ہے، مجھے گیلانی صاحب کی اسٹریٹجی سمجھ نہیں آ رہی، اور آپ بھی اس دن سپریم کورٹ آف پاکستان موجود تھے جب اعتزاز صاحب وہاں پہ آ کے اپنے آپ کو یاد آرگومنٹس دے رہے ہیں، ہم سارے موجود تھے، ہم نے سب سنا ہے. وہ یہ تصور دے رہے ہیں عدالت کے سامنے کہ وزیر اعظم گیلانی صاحب کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہی نہیں ہے. انہیں بالکل کوئی پتہ نہیں ہے کہ پوائنٹس آف فیکٹس اور لا پہ بات ہو رہی تھی نا. اعتزاز صاحب کا آرگومنٹ بھی یہی تھا کہ وہ چیز فائل ان تک پہنچی نہیں ہے. گیلانی صاحب کو ایک ڈیسیژن کرنا چاہیے تھا، میرا خیال ہے فیصلہ کرنا چاہیے تھا. یا تو جیسے جوان مردگی دکھا رہے ہیں، پبلک کی اپنی ریلیز کر رہے ہیں کہ جی میں نہیں مانتا، لیٹر نہیں لکھتا، جیل جانے کو تیار ہوں، تو پھر میرا خیال ہے انہیں جا کے قربانی کے بکرے نہیں ڈھونڈنے چاہیے تھے. لیکن بابر اعوان صاحب قربانی کا میرا خیال ہے کوشش کی جا رہی ہے عدالتوں کو جو میسج بھیجا جا رہا ہے. کیسے جو بیان آیا ہے کہ جی فائل انہوں نے نہیں بھیجی ہے، تو انہوں نے ایک فائل بھیجی تھی. مجھے یہ 2 سال تک اگر بابر اعوان نے فائل نہیں بھیجی، آپ وزیر اعظم تھے، پوچھ لیتے، ایک ریمائنڈر بھیج دیتے کہ فائل کدھر ہے. جو وزیر اعظم کے اس پہ ریمارکس تھے، اس کے بعد وہ فائل اس پروسیس سے واپس چلی گئی تھی، نرگس سیٹھی نے بھیج دی تھی. میں کہہ رہا ہوں اگر میں سمجھتے ہیں کہ کوئی فلاح ہے، پہلے لا منسٹری کا کام نہیں ہے اٹارنی جنرل کو کہے کہ جی جا کے عدالت کو بتائیں. میں بتاتا ہوں، آپ کے سیکرٹری یہ جو تھے مسعود چشتی صاحب تھے، وزیر سیکرٹری قانون تھے، یہ عدالت میں پیش ہوئے. ان پہ توہین عدالت بھی 1-2 دفعہ لگنے کی کوشش ہوئی تھی. چیف جسٹس صاحب نے ان کو باقاعدہ کہا تھا کہ آپ کو جیل بھیج دیں گے، امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا سر میں آپ کے لیے بھی 2-3 دفعہ جیل کیا ہوں بحالی کے لیے، تو موجودہ آپ اب ان حالات مجھے بھیج دیں گے تو میں جیل چلا جاؤں گا. یہ مسعود چشتی نے وزیر اعظم کے لیے کہا ہوا کہ سر ان کے لیے میں جیل جانے کو تیار ہوں، جن کو ہٹایا گیا آگے پچھلے دنوں میں. اور مسعود چشتی صاحب نے کہا نا بابر اعوان صاحب تو جا کے گواہ کے طور پہ پیش ہونے کو تیار نہیں ہے. ایک بات بتاؤں، اگر عدالت ان کو بلاتی تو بابر اعوان صاحب جاتے. ان پہ جو توہین عدالت کا کیس ہے، 2 کیسز چل رہے ہیں، وہ جا نہیں رہے. انہوں نے انکار کیا کہ میں نہیں آتا. تو اعتزاز صاحب ان کی پارٹی والے انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ جائیں، وہاں پہ لسٹ پیش کی گئی. اعتزاز جو وزیر اعظم کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ جی بابر اعوان پیش ہوں گے. جب وہاں پہ لسٹ پیش ہوئی 3 نام دیے گئے. ایک اعتزاز صاحب نے وہاں پہ آپ کو یاد نرگس سیٹھی صاحب کا نام دیا، بابر اعوان صاحب کا نام تھا، اور ساتھ مسعود چشتی کا تھا. اور یہ سٹوری آپ ہی نے بریک کی تھی یہاں پہ اسی پروگرام میں کہ جی بابر اعوان صاحب نہیں جائیں گے. ایگزیکٹلی. اب سن لیں، اب اس میں ہوا یہ کہ آپ کی عدالت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے 3 نام پیش کیا گیا کہ ان کو بلائیں. ایک پارٹی کا فیصلہ تھا. ہارون رشید صاحب آپ بتائیں، آپ کا ایکسپیرینس زیادہ ہے، اس کے آتا ہوں میں آتا ہوں. نہیں، عدالت نے نرگس سیٹھی کو بلایا، انہوں نے بابر اعوان کو اور مسعود چشتی کو نہیں بلایا. اس پہ بھی آتے ہیں. ہارون رشید صاحب اگر پارٹی نے ایک فیصلہ کیا ہے، پارٹی کا وکیل ہے جو وزیر اعظم کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، وہ ایک لسٹ دے رہا ہے، تو وہاں سے بیانات آ رہے ہیں، سٹوریز آ رہی ہیں جی بابر اعوان صاحب پیش نہیں ہوں گے، تو یہ پارٹی کے خلاف بغاوت نہیں ہے؟ نہیں، کوئی بغاوت نہیں ہے جی. بابر اعوان صاحب کو چھوڑ دیا گیا، ان کے بھائی کو وزیر بنانے کے بعد ہٹا دیا گیا، مسعود چشتی کو ہٹا دیا گیا. ان کے دل میں شکایت پیدا ہوئی کہ لڑتا میرا اعتزاز احسن تو کبھی پبلک جا کے زرداری کے لیے نہیں لڑا نا، اب پیش ہوا نا، صرف عدالت میں ہی پیش ہوا نا. وہ ٹھیک سمجھ رہے ہیں کہ میں نے زیادہ قربانی دی، صدر صاحب سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو بہت oblige کیا، تو ایک ناراضگی قربانی کون سی؟ پارٹی کے لیے قربانی کیا ہوتی ہے؟ لڑائی لڑی، آپ نے بینیفٹس بھی لیے، پارٹی نے آپ کو سینیٹر بنا دیا. ٹھیک ہے، یہ ایک پہلو ہے نا. جھنڈے والی گاڑیاں آپ کو دی، ٹھیک ہے، مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ اس سے بہتر سلوک ہونا چاہیے تھا. دوسرا نہیں، انہیں وزیر اعظم بنا دیا جاتا. نہیں سنیں، وزیر اعظم بھی بننا چاہتے تھے، اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے. ان کی خواہش تھی وزیر اعظم بننے کی. دیکھیے کیس ہے کوئی نہیں، یہ قربانی کے بکرے ڈھونڈ رہے ہیں. اعتزاز احسن کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے. اعتزاز احسن ڈیلے کرنے کے ماہر ہیں، بیمار ہو گئے، کوئی اور استثناء وہ ایک پروفیشنل چیزیں ہیں نا، اس میں پروفیشنل ٹیکٹکس ہے. اس پہ بھی بات کرتے ہیں. قربانی کا بکرا کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ قربانی کا بکرا یہ تو آپ دونوں کا انالیسس ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ان کی لیگل اسٹریٹجی. اور ناظرین ہم یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد آپ کو آ کے یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور بتائیں گے کہ کہیں اس میں بھی تو کوئی سیاسی چال نہیں ہے. ایک وقفے کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. کہا جاتا ہے کہ سیاست ممکنات کا کھیل ہے. ہم اپنے گیسٹ پینل سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ کہیں یہ سیاست تو نہیں ہو رہی کہ عدالت عظمیٰ کو میسج بھیجا جا رہا ہے کہ جی دونوں ملزمان جو ہیں وہ آپس میں ہی لڑ پڑیں اور کچھ مرسی کی جائے, بابر اعوان صاحب کا لائسنس بھی ریسٹور کیا جائے, انہیں بھی معافی دی جائے اور بابر اعوان صاحب خود بھی جا کے معافی مانگ لیں اور بعد میں سب کچھ بیک ٹو نارمل ہو جائے. یار ارشد, اس میں ایسے دو چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں جن دو کی بات کر رہے ہیں کہ بابر اعوان صاحب بھی اس وقت کنٹیمپٹ آف یہ کیس کورٹ ان پہ چل رہا ہے کیس ہے, وزیر اعظم گیلانی صاحب بھی کنٹیمپٹ کا کیس ہے, دونوں ملزمان ہیں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں. نمبر ایک, آپ ایک بات کر رہے تھے کہ بابر اعوان نے کیا قربانیاں دی ہیں جس کے لیے ہارون صاحب نے بات کی تھی, وہی میں چلو اس پہ تھوڑی سی میرے کو بات کرنی ضروری ہے کہ بابر اعوان صاحب کا پھر جا کے ایک پوائنٹ آف ویو سمجھانے کی ہم کوشش کریں گے. ایک تو یہ بات ہے کہ میرا یہ خیال ہے, دیٹس مائی ویو, ہم نے دیکھا بھی ہے سارا کہ پبلک جو کچھ بھی کہتی رہے, لیکن اگر کسی نے 4 سالوں میں اوپنلی, میرا خیال ہے ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, جس پہ کرٹیسزم بھی بہت ہوئی ہے, اگر کسی نے میرا خیال فائرنگ اسکواڈ کے سامنے آ کے صدر کون سا فائرنگ اسکواڈ؟ یا سن لیں, آپ کا این آر او کیس تھا 2 سال آپ نے لڑے ہیں. کیس میں تو وزیر اعظم پہنچ گیا, تو 4 سال کی یہ کنٹریبیوشن ہے کہ وزیر اعظم کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے. وزیر اعظم صاحب تو بعد میں انٹر ہو رہے ہیں. نمبر ایک, آپ نے انہی میں کیسز آپ نے لڑے ہیں. اس بابر اعوان صاحب کے پاس کیا ہے؟ نہیں, ایک منٹ ہارون رشید صاحب, ایک منٹ چھوٹے, ایک پہ چلتے جاتے ہیں نا. آپ نے ایک قربانی کا ذکر کیا کہ فائرنگ اسکواڈ کے آگے کھڑے, کون سا فائرنگ اسکواڈ؟ اور 4 سال میں یہ قربانی ہے کہ این آر او کیس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہونے دی ہے. یار فائرنگ اسکواڈ جو ہے وہ خوشامد ان کی فرما رہے تھے, اس کا صلہ وصول کر رہے تھے, درباریوں کی باہمی چپکلش ہوتی ہے. ہارون رشید کے وہ جو تھے یایا برمکی, اگلی قربانی لیکن بات سننا نا, یایا برمکی کو اس نے معزول کیا. عبد الرحیم خانہ جو تھا تعلیق تھا اکبر کا, اور بعد میں اس کا درباری بن گیا, اور درباری کے سمجھدار آدمی تھا, درباری کی طرح بہیو کیا. یہ درباری سازشیں ان کو کہتے ہیں. اس میں لوگ آگے پیچھے, قربانی کون سی یار؟ یہ سارے خوشامدی میں سے کس نے قربانی دی؟ میں کہہ رہا ہوں ہارون صاحب سخت ورڈ یوز کر رہے ہیں. جب آپ تاریخی حوالہ دے رہے ہیں ہوگا ان کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اگلی قربانی, جب آپ پالیٹکس میں آتے ہیں, اگلی قربانی, لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ, اگلی قربانی ایسے نہیں ہوگی. آپ کسی آپ اس سکول ٹیچر کی طرح یہ نا کہ یس نو میں ہم کسی عدالت میں نہیں بیٹھے, ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں. لوگ جاننا چاہتے ہیں قربانیاں آپ نے بات کی, اسی پہ آ رہا ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں سمپل, تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں ہارون صاحب کا پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ پہ. جب کوئی بھی حکومت بنتی ہے, آپ ایک ٹیم لے کے چلتے ہیں. عمران خان صاحب بھی کل کو آئیں گے جو ان کے فیورٹ ہے ہارون صاحب کے, ان کو بھی ٹیم کے ساتھ چلنا پڑے گا, ان کو بھی وزیر بنانے پڑیں گے. عمران خان صاحب سے تو آپ ہی نے دوریوں کی خبر چھاپی ہے, اس پہ بھی بات کریں گے, اس پہ بعد میں آتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو سمپل سی کہ اگر بابر اعوان صاحب ایڈوائز کر رہے تھے, اور بھی بہت سارے وزیر ہیں, اس بابر اعوان صاحب کو میں کہتا ہوں ان کی غلط فہمی ہو, ان کی غلط اسٹریٹجی تھی. بابر اعوان صاحب کے پاس اسے 2 کیسز چل رہے ہیں کنٹیمپٹ کے, 2. صاحب اگلی قربانی سر میں اسی پہ آ رہا ہوں. آپ کے پاس وزارت تھی, آپ نے وہ چھوڑی, بابر اعوان نے چھوڑی یا چھڑوائی گئی؟ یار خود چھوڑی یار. آپ کا خیال ہے یہاں پہ کوئی وزیر بن کے چھوڑتے, کسی اور نے چھوڑی ہے؟ ہارون صاحب خود چھوڑی یا چھڑوائی؟ خود چھوڑی. آپشن کیا انہوں نے کہا کہ بھٹو ریفرنس میں لڑوں گا, آپ کیا نمبر 1 ہسٹری میں نام لکھوانا تھا نا. تو یار وزیر اعظم بننا تھا بھائی, تیاری کر رہے تھے کہ شاید اگر ہسٹری میں کوئی نام لکھوانا چاہتے اس میں کون سی برائی؟ آپ ایک طرح تو پھر قربانی کیا ہوئی؟ اپنے پرسنل مفاد کے لیے ہوا نا. اگین ارشد میں پھر آ رہا ہوں آپ کو کہ پالیٹکس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پالیٹکس میں مفادات ہوتے ہیں. آپ کا میرا مفاد نہیں ہے ایک اچھا جرنلسٹ بننا, ہمارا مفاد ہے. آپ کا ایک اچھا اینکر بننا, ان کا اچھا کالم نگار بننا. مفاد ہوا نا, قربانی تو نہ ہوئی نا. پھر اگین پھر اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں, ایفرٹس کرتے ہیں درمیان میں. پھر مانے نا کہ مفادات تھے, قربانیاں نہیں تھی. یار میں پھر کہہ رہا ہوں, آپ نے آپ تو کیے, آپ اسے لائسنس کینسل کرا چکے ہیں. صاحب مفاد تھا نا, قربانی تو نہ ہوئی. یار میں پھر کر مفاد رکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے. نہیں, لائسنس قربانی تو نہیں ہے, وہ تو عدالت عظمیٰ نے کینسل کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ میں. آپ وہاں پہ کس کے لیے لڑ رہے تھے؟ پارٹی کے لیے لڑ رہے تھے. ان کو کنٹیمپٹ کس چیز پہ ہوئی ہے؟ تو وزیر اعظم نے کہہ کے بھیجا تھا کہ جا کے کہیں گے جی نوٹس مل لیا, ککھ نہ ہلیا. وزیر اعظم نے کہا تھا یہ کہ جا کے آپ یہ وہاں پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کریں. جب آپ نے پریس کانفرنس کی ہے جا کے پارٹی کے ان لوگوں نے کی, اکیلے بابر اعوان نے کی تھی اور 6 لوگ نہیں تھے. وہ دوسری پریس کانفرنس تھی, وہ ایک ڈفرنٹ کیس ہے جس پہ لائسنس کینسل ہوئے. وہاں پہ جو کلپ چلائے گئے, ہارون رشید صاحب ہوئے تھے, نوٹس مل لیا, ککھ نہ ہلیا. یہ قربانی ہے. جو یکم دسمبر والی پریس رؤف کلاسرا صاحب نے آج نیا سوٹ پہنا ہے, پپو بنے ہوئے ہیں, آج یہ سننے کے موڈ میں نہیں ہے. سوال ذرا مہربانی کر کے دہرائیے. نوٹس مل لیا, ککھ نہ ہلیا, یہ جا کے آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کریں جس پہ لائسنس آپ کا سسپینڈ ہو جائے. یہ قربانی آتی ہے. بابر اعوان کی تربیت نہیں ہے, یہ اس کی ذہنی سطح نہیں تھی. وہ سپریم کورٹ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا تھا. اس کا خیال تھا کہ شور مچا کے ہم ان کو پریشرائز کر لیں گے, پیچھے ہٹنے پہ, بیک فٹ پہ جانے پہ مجبور کر دیں گے. کسی نے نہیں کہا تھا. بابر اعوان صاحب نے جو کچھ کہا اس کو نہایت شائستہ الفاظ میں بیان کیا جا سکتا تھا. مثلا
میں ان کی جگہ ہوتا, فرض کیجئے میں یہ کہتا کہ حدیبیہ پیپر مل کا کیس کہاں ہے, منی لانڈرنگ کا کیس کہاں ہے, یہ جو ابھی کیس چل رہا ہے اپنا یونس حبیب والا, یہ سوالات اٹھائے جا سکتے تھے نا. آپ شائستگی سے کیوں نہیں سوال اٹھا سکتے؟ وہ تو اپنا سلطان رائے کی نکالی فرمانے لگے, اس کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی. اور قربانی کوئی نہیں بھائی, یہ سارے اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں. قربانی اگر ہو تو ان کی تکریم ہو, لوگ تو ان کو بددعائیں دیتے ہیں سب کو. کلاسو صاحب نہیں بھائی, جو ان کا پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ پہ, یہ بات پارٹی پیپلز پارٹی مانتے ہیں. ان 4 سالوں میں بابر اعوان نے کنفرنٹ کیا ہے, غلط کیا ہے, صحیح کس کو کیا ہے. کنفرنٹ کیا ہے؟ میرا خیال انہوں نے آصف زرداری کو پروٹیکٹ کیا ہے اور بڑی حد تک کیا ہے, اور جہاں تک پاسبل تھا انہوں نے کیا ہے اس کو جا کے بابر. اور اس کے لیے بابر اعوان کو نقصان کیا ہوا ہے؟ کنفرنٹ کس کو کیا ہے؟ بابر اعوان کو اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ عدالت کو. انہوں نے جا کے میرا خیال عدالت کا ایک طرح لیگل لڑائی لڑی ہے, کوئی اس میں کوئی لڑائی جھگڑے تو نہیں ہو رہے تھے. ایک آپ کی پٹیشن این آر او کو آئی, وہاں پہ آپ کی ڈیبیٹ ہوئی, کیسز آپ کے چلتے رہے. ایک لیگل پوزیشن تھی جو کہ منسٹری آف لا نے جا کے وزیر اعظم کو ان کو ایکسپلین کی. اب وزیر اعظم بھی وہی پوائنٹ آف ویو لے رہے ہیں, لے چکے ہیں. وزیر اعظم کا یہ کہنا وہاں پہ جیل چلا جاؤں گا میں, لیکن لیٹر نہیں لکھوں گا. تو اور لا منسٹری نے کیا ایڈوائز کیا تھا وزیر اعظم, کون سی غلط ایڈوائز جا رہی, ذرا آپ بتا دیں. لا منسٹری نے تو آپشنز ڈیفرنٹ دی ہوئی تھی اور اس میں بڑا کلیئر لکھا تھا کہ جی آپ لیٹر نہ لکھیں. تو ابھی وزیر اعظم کیا کہہ رہا ہے؟ اور وزیر اعظم نے جواب بیان دیا ہے کہ جی میں نے لکھ کے بھیجا تھا اور انہیں کہا تھا کہ آپ اٹارنی جنرل کے ذریعے عدالت کو بتا دیں, آپ نے فائل کیوں دبائی. وزیر اعظم کا الزام ہی ہے. چلے وزیر اعظم آپ لکھ دیں, بابر اعوان نے غلط ایڈوائز کیا مان لیتے ہیں, ہی شوڈ بی ہینڈ فائن. آپ وزیر اعظم لکھ دیں, آپ کیوں کہہ رہے ہیں میں نہیں لکھتا؟ تو ہارون رشید صاحب کیا وزیر اعظم صاحب اتنے ہی ہمارے سادہ ہیں جیسے کلاسا صاحب کہہ رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب جو ہے نا چالاک آدمی ہیں, اس سے سخت لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا. ان کی پوری کتاب ہے, انہوں نے اپنی چالاکی کو خود ہی بڑا خراج تحسین پیش کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ کیا کر رہے تھے؟ زرداری صاحب بادشاہ ہیں, یہ ان کے درباری ہیں. کیا $60 ملین وہاں موجود نہیں ہیں؟ کیا یہ واقعہ سوئٹزرلینڈ میں تو موجود نہیں ہے, ٹیکس پے کیا گیا. سوئٹزرلینڈ میں موجود نہیں ہے, نہیں نکال لیے گئے نا, اس میں اس پہ ٹیکس پے کیا گیا. وہ ارن کہاں سے کیے گئے؟ جرم تو سرزد ہوا تھا نا. میں کہتا ہوں بادشاہ کے, یا تو سن نہیں رہے آج, بادشاہ کے سارے درباری, اعتزاز احسن بھی درباری بنا آخر میں, وزیر اعظم بھی درباری ہے, سارے درباری اس کو بچا رہے تھے. اور مقدمہ کون سے لڑ رہے تھے؟ نہیں ہارون رشید صاحب یہ درباری والی بات جو ہے نا, یہ سیاست میں کچھ اس طرح چلتی نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی کنگڈم تو نہیں ہے. نواز شریف کے بھی درباری ہیں, ان کے بھی درباری ہیں. عمران خان کے درباری کون ہے؟ عمران خان کا بھی بہت سے درباری ہیں, ان کے بھی تو نام لینا. پھر نہیں نام ہے کس لیے لینا؟ جب اتنے سارے آپ کسی کا نام لے, میں بتاتا ہوں. آپ نے اتنے سارے شاہ نام. محمود ہے درباری, اور پوچھیں. صرف شاہ محمود ہے؟ وہ بہت سارے ہیں, آپ نام پوچھتے ہیں, میں بتا. لوٹے میں سونامی آ سکتی ہے یار, وہ تو اس الگ بحث کریں نا. میں نے تو سونامی کا لفظ کبھی استعمال ہی نہیں کیا. عمران خان صاحب تو کرتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں اس کے جیتنے کا روشن امکان ہے. میں نے نہ کبھی سونامی کہا نہ انقلاب کا. میں تو جمہوریت کا قائل ہوں. چلیں ٹاپک پہ آتے ہیں, اس پہ پھر بحث کریں گے. رؤف کلاسا صاحب کیا وزیر اعظم بہت ہی سادہ ہے؟ ہرگز نہیں ہے. میں جو مجھے ایک چیز کا ایک میرا افسوس ہے, میں کہوں گا ان کی پالیٹکس اپنی جگہ پہ, ان کے گیلانی صاحب کی وہ سیاست جو بھی کھیل رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. کلاسا صاحب آپ ہی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب بہت زیادہ بہتر انسان ہیں. یہ ایک سیاست کئی کہانیاں میں آپ نے وزیر اعظم صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت زیادہ بہتر انسان ہے. ان کا رویہ عام لوگوں سے ہٹ کر ہے, ہر ایک کے ساتھ عزت سے پیش آتے ہیں اور شفقت سے گفتگو کرتے ہیں, اور اتنے اچھی آپ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب کسی کی اس کے بعد آخری پیرا بھی پڑھ لیں گے جو میں نے لاسٹ کنکلوژن کیا, اگر مناسب سمجھیں. پھر تو کنٹرڈکشن ہوئی کہ اگر آپ نے آخری پیرے میں کچھ اور لکھا ہے. ایک طرف آپ ایک آدمی کو کہہ رہے ہیں اچھا آدمی, ایک بندے کا ذاتی ایک میل جول اور چیز ہوتی ہے. اس میں کنڈکٹ جو ہے, مطلب اگر گیلانی صاحب اچھے طریقے سے ملتے ہیں تو کہنے میں حرج نہیں ہے, لیکن اگر ان کا کنڈکٹ ایز اے وزیر اعظم پاکستان ٹھیک نہیں ہے تو تنقید کرنے میں حرج نہیں ہے. اس لیے مجھے یہ تانا نہیں دے سکتے کہ میں نے. نہیں کلاسا صاحب, ایک آدمی اگر اچھا ہے اور ساتھ ہی ایک ہی وقت میں وہ برا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر بندے میں اچھے اور برے پہلو ہوتے ہیں. میں ان کو جہاں پہ تنقید کرتا ہوں ایز اے کنڈکٹ آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان, ناٹ ایز اے پرسن. یوسف رضا گیلانی پلیز ان دونوں کو سیپریٹ کر کے دیں. گورننس ایشوز چھوڑ کے ان کا کنڈکٹ کیا خراب رہا ہے؟ نہیں میں نے یہ بات تو لکھی ہے یار, اتنی کرپشن کی یار. اچھا صاحب کیا بولا؟ گورننس ایشوز کا میں نے کہا سائڈ پہ رکھ دیں, اس کے علاوہ گورننس ایشوز نہیں گئے, کرپشن. گیلانی صاحب کی 2-3 چیزیں بڑی اچھی ہیں, ہمبل آدمی ہے, پولائٹ ہے, ان پہ جتنی تنقید ان پہ ہوئی ہمیشہ ہنس کے ملتے ہیں. جتنا ان کے خلاف میں نے لکھا, اگر کنکلوژن آپ پڑھ دیں پوری قوم کو سامنے, میرا خیال کوئی اور بندہ وزیر اعظم ہوتا عمر بھر مجھ سے بات نہ کرتا. اس کے باوجود انہوں نے اچھے تعلقات رکھے ہوئے ہیں. یہ ایک ان کا کنڈکٹ ہے ایز اے پرسن یوسف رضا گیلانی, لیکن ان کا کنڈکٹ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان میں نے لکھا ہے کہ گیلانی صاحب اچھے انسان ضرور ہیں لیکن وہ قابل نہیں ہے. جتنے کلاسا صاحب
آپ ہی کی بات، اگر آپ کی اتنی تنقید انہوں نے برداشت کی تو بابر اوان کے خلاف اگر انہوں نے بیان دیا ہے تو کوئی تو وجہ ہوگی. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ غلط بیان ہے. ریزن پوچھ لیں مجھ سے, میں بڑی سمپل دے رہا ہوں. مجھے نو ہاؤ ہے, پورا میڈیا سمجھتے ہیں, عدالت سمجھتی ہے کہ یار زرداری صاحب, گیلانی صاحب, بابر اوان نے مل کے یہ اسٹریٹجی بنائی تھی کہ ہم عدالتوں کو ایسے کنفرنٹ کریں گے. آج جب آپ کا موقع آیا ہے وہاں پیش ہونے کا, آپ نے ریسپانسبلٹی, صدر نے بھی خلاصہ صاحب, میڈیا کے سمجھنے کی باتیں اور ہوتی ہیں, عدالت کے سامنے فیکٹس کچھ اور ہوتے ہیں. ارشد میں بتاؤں آج یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گیلانی صاحب بالکل انوسینٹ بچے کی طرح بیہیو کر رہے ہیں کہ مجھے تو نہیں پتا تھا, بابر اوان نے سارا آگے فتور کھیلا. ایسے نہیں ہوتا. میں بھی ایک ان سے گیلانی صاحب سے توقع رکھتا تھا اور ہوں, لیکن آنریبل پرائم منسٹر خلاصہ صاحب, اگر یہ اس وقت اسٹریٹجی بنائی گئی تھی تو آج یہ دوسری سیاست میں اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ اس طرح سے عدالت کی آنکھوں میں دھول جھونکا جائے گا. میرا خیال ہے گیلانی صاحب کی کریڈیبلٹی ان کی ہلٹ ہوگی اس طرح کی اسٹریٹجی سے. وہ جس طرح اس کی کون سی کریڈیبلٹی, اس سے مزید ہوگی سیاست میں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے آپ کو. جس طرح کا رویہ گیلانی صاحب نے رکھا, ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا میں لیٹر نہیں لکھتا. کیوں نہیں لکھتا, یہ ریزنز ہیں. وہ ریزن سارے عدالت عظمیٰ کے سامنے آئیں گے. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ حافظ سعید صاحب پہ امریکہ نے تقریباً 1 ارب روپے کے جو ہیڈ منی رکھی ہے, اس سے پاکستان کے لیے کیا راستے بچتے ہیں, امریکہ کے لیے کیا آپشنز ہیں. ایک وقت کے بعد ویلکم بیک. ناظرین, امریکہ کی طرف سے حافظ سعید کے پکڑے جانے پہ یا ایسی انفارمیشن دینے سے جس سے حافظ سعید صاحب پکڑے جائیں, اس کے لیے 1 ارب روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے. کیا پاکستان 1 ارب روپے کے عوض یا کوئی پاکستانی حافظ سعید کو امریکہ کے حوالے کرے گا؟ روک خلاصہ صاحب, کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ مطلب جنرل مشرف صاحب ہوتے تو یہ سوال میرا خیال شاید پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی, کیونکہ جنرل صاحب نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے کتنے $100 ملین کمائے تھے یہاں پہ, انہوں نے ہینڈ اوور کیا. لیکن ایک چیز جو جنرل صاحب کہتے تھے, میرا خیال ہے ڈیفرینشیٹ کرنا ضرور, وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے پاکستانی پکڑ کے حوالے نہیں کیے تھے, جو غیر ملکی پاکستان میں آ کے وہاں سے افغانستان سے انٹر ہوئے تھے 9/11 کے بعد اور امریکنز کو وانٹڈ تھے, تو ہم نے وہ لوگ حوالے کیے تھے امریکن سے. وہ پاکستانی صدیقی کون تھے, ان کا جو بھی اس میں رہا ہے اس میں. لیکن عافیہ صدیقی میں میرا خیال ہیڈ منی نہیں تھی, جہاں تک میری انفارمیشن ہے. باقی ہارون صاحب کے پاس ہم صرف ہیڈ منی کی بات کر رہے ہیں. عافیہ صدیقی واز اے ٹوٹلی ڈفرنٹ کیس. ان کا میرا خیال وانٹڈ وہ لسٹ پہ تھیں, لیکن کسی اور جرائم کے حوالے سے ہیڈ منی نہیں تھا اس پہ. اس لیے یہ تھوڑا سا یونیک کیس ضرور ہے. یہ جو میرا خیال پہلے پاکستانی ہیں جو پبلک فگر آپ کہہ لیں کسی پارٹی کے سربراہ چاہے مذہبی بھی ہو, جن پہ ہیڈ منی یا آپ کہہ سکتے قیمت مقرر کی گئی ہے. اگرچہ یہ پچھلے سال جب یہاں پہ ہیلری کلنٹن آئی تھی, انہوں نے 5 لوگوں کی موسٹ وانٹڈ کی لسٹ میں تھے, انہوں نے دی تھی پاکستان کو. اس میں صرف ایک تھے الیاس کشمیری تھے, باقی 3-4 جو تھے اسامہ بن لادن تھے, اس میں الزویری تھے یا کچھ اور لوگ تھے, پاکستانی نہیں تھے. اس لیے میرا خیال ہے اٹس اے بگ ایشو کہ پاکستان کو ایک ڈائریکٹ امریکن نے ایک میسج بھیجا ہے کہ آپ کے ہاں جو پبلک فگر ہے, دفاع کونسل پاکستان کی ریلیز کو ایڈریس کر رہا ہے. وہ ریلیز جو پارلیمنٹ پہ جا کے اٹیک کرنا چاہتی ہیں کہ آپ نیٹو سپلائیز کو مت روکیں, جن کو وہ لیڈ کر رہے ہیں وہ حافظ سعید صاحب کر رہے ہیں. اس لیے اس کا لنک جو ہے نیٹو سپلائی سے بھی جوڑا جا سکتا ہے. ہارون صاحب, یہ کوئی پریشر ٹیکٹک ہے امریکہ کی طرف سے؟ جناب والا, یہ حسابی جنگ ہے ISI کی اور CIA کی. امریکی انتظامیہ جو ہے وہ دباؤ ڈال رہی ہے جنرل کینی کو اور نئے جنرل ظہیر الاسلام کو میسج دے رہی ہے کہ ہم آپ پہ دباؤ ڈالیں گے. بلیک میلنگ کی ایک کوشش ہے. اب حافظ سعید کے بارے میں میرے نظریات تو آپ کو پتہ ہے, میں نے آج ہی لکھا ہے کہ یہ اقتدار کی جنگ ہے, اسلام کی نہیں ہے. اسلام یہ نہیں ہے بھارت سے رشتہ کیا نفرت اور انتقام کا. اسلام ہے دین و نصیحہ, دین خیرخواہی کا نام ہے. انڈیا سے نفرت کہیں اسلام میں ہے ہی نہیں, اس کا وجود ہی نہیں ہے. اس کا نام اسلام ہے, سلامتی کا راستہ. لیکن امریکہ کون ہے یہ فیصلہ کرنے والا؟ یہ فیصلہ پاکستانی عدالتیں کر سکتی ہیں. پاکستانی عدالتوں نے تو انہیں بری کیا ہوا. مور اوور یہ ساری جمہوری جدوجہد ہے. میں کلاسرا صاحب سے ایگری نہیں کرتا. پارلیمنٹ میں حملہ کیا کرنا ہے؟ جس طرح نواز شریف نے حملہ کیا تھا سپریم کورٹ پہ, پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. میں ان کی رائے سے متفق نہیں ہوں, مگر یہ جمہوری جدوجہد ہے. انہوں نے کشمیر پہ وہ ضرور ملوث رہے ہیں, جو میں نے سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونے چاہیے. کسی پاکستانی کو نہیں جانا چاہیے. کشمیریوں کو جنگ خود لڑنی چاہیے اور وہ لڑنے کے اہل ہیں. مگر افغانستان میں تو وہ نہیں تھے ملوث, جہاں تک میں جانتا ہوں. لشکر طیبہ یا جماعت الدعوہ جو بھی کہیں. تو امریکیوں کو تکلیف کیا ہے؟ امریکیوں کو تکلیف ہے وہی نیو ورلڈ آرڈر, ہم دنیا کے حاکم اور مالک ہیں. نہایت خرابی پیدا ہوگی. پاکستان امریکہ تعلقات میں پہلے ہی بڑی کشیدگی آ چکی ہے اور کشیدگی ہوگی. فائنلی ایک دن نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستانی قوم امریکہ سے تعلقات محدود کرنے کے بارے میں سوچے. امریکہ سے تعلقات محدود کر کے یا ختم کر کے ہم ختم نہیں, محدود رسپانسبل اسٹیٹ رہ سکتے ہیں. محدود اور ختم میں بہت فرق ہے. بالکل ختم کرنے امریکہ کے پاس کیا آپشنز ہیں حافظ سعید کے حوالے سے؟
اس کے پاس یہ پاکستان کے لیے میرا خیال ہے ان کی آرم ٹوسٹنگ کے لیے بڑے آپشن ہیں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ریمنڈ ڈیوس کو لینا تھا, پوری قوم کھڑی تھی, میڈیا کھڑا, وہ پھر بھی لے کے گئے اور آپ کے سامنے لے کے گئے, دن دہاڑے لے کے گئے. ایک چیز جو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی حکومت کے لیے در پہ آپ کہہ سکتے ہیں کوئی نہ کوئی مشکل پیدا ہوتی بھی رہتی ہے, چاہے اس کے بعض معاملات خود اس کے براہ راست ذمہ دار ہوتے پیپلز پارٹی, بعض میں نہیں ہے. اس وقت ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں, اس سے تھوڑا سا میں ہٹ کے آپشن پہ آتا ہوں میں, کہ پارلیمنٹ میں یہاں فارن پالیسی ڈسکس ہو رہی ہے. مزید جو ہمارا فوکس ہے پارلیمنٹیرین کا, آپ نے تقریر سنی ہوگی, ٹوٹل وہ یہ چاہتے ہیں کہ اینٹی امریکن آپ پالیسی رکھیں. ایک چیز پاکستانی میڈیا, عوام اور میرا خیال پولیٹیشین بھول رہے ہیں کہ بھٹو صاحب سے بڑا کوئی اینٹی امریکن پیدا نہیں ہوا پاکستان میں آج تک. ان کی فارن پالیسی سب سے زیادہ آزاد تھی, اور بھٹو صاحب کا کیا انجام ہوا؟ ان کو پھانسی لگوانے والے کون لوگ تھے؟ یہی فوج تھی, یہی آپ کے مولوی تھے. یہ بھٹو صاحب پھانسی لگے تھے آپ کے سامنے انڈیپینڈنٹ. یہ ان کا اپنا بیان ہے کہ سفید ہاتھی مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. ان کی بھٹو صاحب کی سپیچ ہے پارلیمنٹ کی, انہوں نے باقاعدہ ہنری کسنجر کا حوالہ دیا ہوا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پیپلز پارٹی جو یہاں پہ ایک اینٹی امریکنائزیشن پالیسی ایک لے کے آنا چاہتی ہے, تو بھٹو صاحب نے لی تھی. یہی مذہبی جماعتیں تھیں جنہوں نے کمپین چلائی ان کے خلاف, یہی آپ کی فوجی اسٹیبلشمنٹ تھی جنہوں نے پھانسی لگوائی تھی, اور انہی مذہبی پارٹیز نے بعد میں جنرل ضیاء کو سپورٹ کی تھی. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کس طرح کی اینٹی امریکنائزیشن پاکستان میں چاہتے. بھٹو صاحب نے کر کے دیکھی تھی, اور بھٹو صاحب کا انجام ہمارے سامنے ہے. اس لیے ایک بیلنس قسم کی ایک تھوڑی سی ریسپانسبل قسم کی فارن پالیسی لے کے, ایسی نہ لے کے جس کا فوکس جو ہے وہ ٹوٹل کا ٹوٹل امریکنز پہ ہے کہ ہماری امریکہ سے دوستی کیا ہوگی, ہماری ریلیشن شپ کیا ہوگی. پورے پارلیمنٹیرین کے سپیچ سنیں. اس کے لیے آپشن میرا یہ خیال ہے, ایک تو جا کے ان سے تھوڑی سی ریکویسٹ کرنی چاہیے حافظ سعید صاحب سے, بھائی کہ پاکستان اس وقت برے حالات میں سے گزر رہا ہے, آپ مہربانی کر کے کچھ عرصہ اپنی ایکٹیویٹیز جو مین جس کے انٹرپول نے ریڈ وارنٹس بھی نکالے ہوں اس سے ریکویسٹ کریں گے. میرا خیال ہے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ اتنی کمزور ہو چکی ہے, پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ, یہ بیچارے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ حافظ سعید صاحب کی جو دفاع کونسل پاکستان ہے اور جس کے وہ ممبر ہیں, ان کے ممبران کی لسٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ان تمام لوگوں کی جو بیکنگ رہی ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ بیکنگ راولپنڈی سے زیادہ ہوتی ہے. وہ پولیٹیکل فورسز کی بیکنگ نہیں ہے, ان کو جہاں سے ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے, جہاں سے ان کو سپورٹ ملتی ہے, وہ پولیٹیکل فورسز نہیں ہے. دیکھیے جی, ایک تو ان کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ انہیں سمجھانا چاہیے. باقی ان کی تقریر کا مطلب میں سمجھ میں نہیں آیا. بھٹو صاحب امریکہ کے تعاون سے اقتدار میں آئے تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے کمیونزم کا راستہ روک دیا. امریکہ کے وہ ویسے ہی حلیف تھے, چمچے نہیں تھے, یہ بعد میں چمچے آ گئے, مگر وہ امریکہ کے حلیف تھے. اور وہ اس لیے اقتدار سے گئے کہ انہوں نے اپنے خلاف لوگوں کو کھڑا کر لیا تھا. اگر 20% لوگ مشتعل ہو جائیں, یہ اصول ہے, تو گورن نہیں کیا جا سکتا. امریکہ کا ان کے جانے میں کوئی رول نہیں ہے, البتہ امریکہ انہیں سپورٹ نہیں کر رہا تھا. جہاں تک حافظ سعید صاحب کا تعلق ہے, تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ میں اسے ملک کے اور قوم کے مفاد میں نہیں سمجھتا. اور یہ پتہ نہیں کیوں یہ کلاسرا صاحب نے کہا کہ امریکہ کے خلاف یہ وہ. میں تو کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کی غلطی کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ تعلقات میں توازن نہیں رہے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان سے تعلقات نہ رکھیں. پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں اب؟ پاکستان کے پاس بہت سے آپشن ہیں. بعض آپشن بیان کیے جا سکتے ہیں, بعض بیان نہیں کیے جا سکتے. پاکستان کے پاس بے شمار کارڈ ہیں. وہ افغانستان میں کچھ چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں, مستقبل کے خدشات سے نجات چاہتے ہیں. وہ تو ہم بھی چاہتے ہیں. پاکستان ہی تو انیشیٹو لے سکتا ہے کیسے افغانستان کے لیے, جو بفر اسٹیٹ ہو, انڈیپینڈنٹ ہو, جس سے ایران, پاکستان, چین, روس, امریکہ کسی کو پرابلم نہ ہو. پاکستان کے بغیر افغانستان میں ہو کیا سکتا ہے؟ اگر ملٹری اور پولیٹیکل ڈیوائیڈ نہ ہو, ہم ایک درست حکمت عملی بنا لیں, تو افغانستان ہمارے لیے سورس آف اسٹرینتھ بن سکتا ہے, اگر ہم پرامن افغانستان بنائیں تو. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو روف کلاسر سے جانیں گے کہ پاکستان کے پاس حافظ سعید کے حوالے سے کیا آپشن ہیں, اور ساتھ ساتھ رینٹل پاور پروجیکٹ کیس میں جو عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے اس پہ بھی بات کریں گے, اور عمران خان کی تحریک انصاف میں کچھ دوریاں آ رہی ہیں اس کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ آف پاکستان نے رینٹل پاور پروجیکٹ کیس میں بتایا ہے کہ $5 ارب کی کرپشن ہوئی, اور حکومت نے بھی کچھ لوگوں کے نام ECL پہ لکھ دیے ہیں. اس میں بہت سارے کچھ سابق وفاقی وزراء کے بھی نام ہیں, اور ایک نام ہے شوکت ترین صاحب کا. روف کلاسر صاحب, شوکت ترین صاحب کا نام ECL پہ کیوں ڈالا گیا, کیوں ان کا نام سامنے آیا؟ یہ بڑا میرا خیال اہم سوال ہے, اور وہ اپنے آپ کو مسٹر کلین بھی کہتے رہے ہیں, اور ان کا کسی حد تک یہ پرسپشن ٹھیک بھی ہے کہ جب تک وہ گورننس میں رہے ہیں, وزیر خزانہ رہے ہیں, بہتر پرفارمنس رہی ہے, اور بہت سارے غلط کام انہوں نے روکنے کی کوشش بھی کی ہے جتنا ان کے بس میں تھا. ایک پولیٹیکل حکومت میں آ کے وزیر خزانہ لگنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. کیا وہ اس کیس میں وعدہ معاف گواہ بنیں گے؟ یہ سب سے مجھے دو چیزیں, ان کے پاس 2 آپشن ہیں. ان کے پاس میں سمجھتا ہوں شوکت ترین کے پاس ایک تو یہ ہے کہ کابینہ کی میٹنگ میں ہمیشہ انہوں نے اپوز کیا ہے, بلکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جو
آڈٹ ہوا تھا وہ ان کی ڈیمانڈ پہ ہوا تھا. پیسے بھی تو انہوں نے ریلیز کیے. انہوں نے کیا جو ان کے 2-3 ان میں فلاس بنتے وہ یہ ہے. ایک تو انہوں نے اس کا آڈٹ کروایا تھا, ان کی ڈیمانڈ پہ ہوا تھا, جس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا, ان کا کریڈٹ ایک. اچھا دوسرا یہ کیا تھا, یہ اس وقت 2400 یہ میگا واٹ یہ رینٹل کرنے چاہتے تھے, انہوں نے اس کو سگنیفیکنٹلی اس کو ریڈیوس کرایا تھا کہ اتنا زیادہ نہ کرے. 2 ان کے کریڈٹ. ان کے جو ڈسکریڈٹ ہیں وہ 2-3 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب یہ اپوز کر رہے تھے پھر ان کو اپروول نہیں دینی چاہیے تھی. جو ان سے سوالات پوچھے جائیں گے کہ اگر آپ اس آئیڈیا کے خلاف تھے, کنسیپٹ کے خلاف تھے, آپ نے اس کی ریزسٹنس کی, ایون ایک سٹیج پہ ریزائن بھی کر دیا تھا, آپ نے اپروول کیسے دی, پیسے ریلیز کیوں کیے. صاحب آپ کی بات اگر میں صحیح سمجھاؤں تو کیا شوکت ترین صاحب تاش کا وہ یکا ہے جو ساری گیم پلٹ سکتا ہے؟ اب ان کے پاس اگین ارشد 2 آپشن ہے. یا تو لائک این آنریبل مین, یہ ایک اس کو کولیکٹیو ریسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کریں, وزیر اعظم گیلانی والا کام نہ کریں. ہارون صاحب تو کیبنٹ نے بھی اپروول دی تھی, کولیکٹیو ڈیسیژن ہوتا ہے اور کیبنٹ کی تو کولیکٹیو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. معاف گواہ بننے کی ضرورت نہیں ہے, فیکٹس پیش کر کے اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 آپشن ہے. یا تو آنریبل ایک آدمی کی طرح کھڑے ہوں کہ یس میں نے اپوز بھی کیا تھا, لیکن کیونکہ کابینہ کا ڈیسیژن تھا میں نے اس کی اپروول بھی دی, اور پلس اپروول انہوں نے خیر نہیں دی, کابینہ نے دی, لیکن میں نے اس کے 10 بلین روپیز انہوں نے اس کے ایڈوانس ریلیز بھی کیے تھے. ایک تو آنریبل آدمی کی طرح ٹرائل کو فیس کریں. یونس حبیب نے بھی اپنے آپ کو عدالت کی مرضی پہ چھوڑ دیا. دوسرا یہ ہے کہ وہ جا کے وعدہ معاف گواہ بنے. میرا خیال ہے یہ جہاں ان کے شوکت ترین صاحب کے لیے آنریبل آپشن نہیں ہوگا کہ وہ جا کے وعدہ معاف گواہ بنے اور کہیں کہ میں تو یہ کر رہا تھا, انہوں نے زبردستی کرایا ہے. آپ کو کولیکٹیو ریسپانسبلٹی لینی چاہیے, لیکن اپنی پوزیشن ایکسپلین کر کے کہ میں نے ریکارڈ پہ, اور ان کی جو پوزیشن ہے وہ ریکارڈ پہ موجود ہے, اس لیے ان کے پاس سیف گراؤنڈ ہے. ان کو وعدہ معاف گواہ بننے والا میرا خیال روٹ نہیں لینا چاہیے. اچھا ہارون رشید صاحب, آپ نے آج اپنے کالم میں بھی ذکر کیا اور اس سے پہلے ٹاپ سٹوری آن لائن پہ رؤف کلاسا صاحب نے بھی لکھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی دوستی خاتمے کے قریب ہے. یہ دوریاں کس لیے آ گئی ہیں؟ اور جو میرے پاس فائل پڑی ہے, آپ تو کپتان کے بارے میں لکھتے تھکتے نہیں ہیں. دیکھیے گزارا یہ ہے کہ یہ کلاسرا صاحب نے لکھا تو میری محبت میں ہے, لیکن یہ معاملے کو بالکل نہیں سمجھ سکے. گزارا یہ ہے کہ 2 جرنلسٹ یہاں سے وہ لے کے گئے, ان کا حق ہے کہ وہ لے کے جائیں. ایک سیاسی جماعت, ایک اخبار نویس ان کی مخالفت کرتا ہے تو اسے بات کرنی چاہیے. آپ کو کیوں نہیں لے کے گئے؟ نہیں میں تو گیا, میں تو جلسے میں جاتے نہیں بھائی. میں لاہور گیا, کراچی گیا اور مظفر گڑھ 3 جلسوں میں گیا. میں شاذ و نادر جاتا ہوں, میں سیالکوٹ کے جلسے میں بھی نہیں گیا. میں تو وہ کہتا رہتا ہے بعض اوقات دوریاں آ گئی ہیں جو آپ جلسوں میں. نہیں کوئی دوری نہیں ذاتی تو پھر ہارون صاحب یہ بات کہنے کی میسج میں کیا ضرورت تھی کہ ہارون رشید از کلوز ٹو مائی ہارٹ اینڈ ول ریمین سو فار ایور؟ یہ سٹوری پہ ہوا نا جی, جب انہوں نے سٹوری لکھی تو یہ تاثر نہیں, یہ محبت کی اتنی یقین دہانی بار بار کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایکسپلین تو کرنے دینا یار. جب انہوں نے سٹوری لکھی جو ان کا تاثر تھا, اس میں کوئی بدنیتی کا دخل نہیں, میری تو انہوں نے تعریفیں کی, اس سے یہ تاثر ہوا جو انہوں نے اخذ کیا ان کی گفتگوؤں سے جو جرنلسٹ گئے تھے. مجھے نہ ان کے لے جانے پہ اعتراض ہے, نہ جو انہوں نے میری غیبت کی اس پہ اعتراض ہے, نہ جو انہوں نے لکھا مجھے اس پہ اعتراض ہے. میں نے تو اس کا جواب ہی نہیں دیا 10-12 دن. اب نوبت یہاں تک پہنچی کہ ڈی جی پی آر کے دفتر میں مضامین لکھے جا رہے ہیں کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے ہارون رشید کو اس نے ڈانٹ دیا, جھاڑ پلائی, یہ کیا. کلاسا صاحب یعنی کہ جو ڈی جی, ایک منٹ میں ہارون صاحب بات تو پوری کرنا تھا یار. میں نے اسے کہا کہ کیپٹن I stood with you for 17 long years, یہ میسج بھیجا, اور میرا آپ کا ڈیفرنس آف اوپینین. آپ نے یعنی شکوہ کیا کہ 17 سال میں آپ کے ساتھ کھڑا رہا. میں آپ کے ساتھ کھڑا رہا اور میرا آپ کا ڈیفرنس آف اوپینین ہے بہت سی چیزوں پہ. تو آپ صاف یہ کیوں نہیں کہتے میڈیا میں جا کے کہ میری رائے اور ہے, بعض چیزوں میں ہارون رشید کی اور ہے. اس نے کہا کہ یہ میرے پاس محفوظ ہے میسج, کہ جنرل کیانی کو اور آپ کے خلاف لوگ میرا نام استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے بالکل یہ بات نہیں کی جو اس میں لکھی گئی ہے. جاوید ہاشمی وہاں موجود تھا, اس سے پوچھ لیں. میرے اس کے تعلقات بالکل ٹھیک ہیں. رہا ڈیفرنس آف اوپینین, عمران خان صاحب کی پارٹی پہ یہ الزام اکثر لگ رہا ہے کہ جتنے اولڈ گارڈ تھا اس کو آہستہ آہستہ ریپلیس کر رہے ہیں, اور جو سیاست ہوتی ہے اس میں وفاداریاں کچھ زیادہ کام نہیں آتی. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کیس میں ایسا ہی ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے بھی اپنی ٹاپ سٹوری آن لائن پہ پوری اس طرح کی خبر ایک شائع کی. خبر نہیں تھی, میرا تو یہ ایک طرح کا انالیسس تھا, تجزیہ تھا, خبر نہیں تھی. تجزیہ غلط ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, آپ ایسے سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہ دیں. میرا خیال ہے ہارون صاحب نے جو اب تک یہ گفتگو کی ہے, آپ کو سے کلیئر لگ رہا ہوتا کہ کہیں نہ کہیں پہ دوریاں آئی ہیں, اسی وجہ سے یہ میسیجز ایکسچینج ان کو کرنے پڑے. اور یہ میسیجز میرے کالم کے بعد جب میرے آئے اس پہ ٹاپ سٹوری آن لائن پہ ایک آرٹیکل لکھنے کے بعد کے نہیں ہے. ان کے اگر کوئی یہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین, ہارون صاحب کو ایک کریڈٹ دیں, میں سمجھتا ہوں جو ان کو ملنا چاہیے, کہ عمران خان کے ساتھ 17 سال کی دوستی کے باوجود, اور عمران نے اپنی کتاب میں اگر کسی کا ذکر کیا تو انہیں کا کیا ہے ایز اے دوست کے طور پر کیا کسی صحافی کا, انہوں نے 17 سال عمران کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ہارون رشید صاحب وہ مثال ہیں جو تحریک انصاف کے پرانے لوگوں پہ
صادر آتی ہے کہ آہستہ آہستہ ان میں دوریاں آ رہی ہیں, ڈفرینسز آ رہے ہیں. تھوڑی سی ہارون میں اس میں بات بتاؤں گا, لیکن ہارون صاحب نے ایک لائن ہمیشہ رکھی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں جرنلسٹ پہلے ہیں, کالم نگار پہلے ہیں, اس کے بعد ان کی دوست ہیں, اس میں رعایت نہیں کرتے. عمران خان پہ جتنے کریٹیکل کامنٹ, بالکل رعایت تو بالکل نہیں کرتے. خود ہی ہارون رشید صاحب نے لکھا ہے کہ شیخ چلی کے خواب کی تعبیر خود شیخ چلی کے لیے عذاب ہوتی ہے, دوسروں کے لیے ہرگز نہیں. شیخ چلی کون ہے اس میں؟ جتنے بھی شیخ چلی ہیں, یہ کسی انڈیویجول کا ذکر نہیں. دیکھیے اس میں ایک کنفیوژن کریٹ ہو رہا ہے. ایک ہے ڈیفرنس آف اوپینین, مثلا وہ سوات پہ آپریشن پہ اس کی رائے اور تھی, میری عمران ناراض تھا ان سے, یہ بھی اس پہ بحث ہوئی. میں ان سے ناراض تھا, وہ مجھ سے کیا ناراض ہوتے. میں نے کہا آپ غلط ہے. ہارون صاحب یہی ناراضگیوں کا ہی تو ذکر آ رہا ہے کہ جتنے آپ جیسے لوائلسٹ, جھگڑا نہیں تھا, اختلاف تھا, جھگڑا نہیں تھا. اب بھی اختلاف ہے, جھگڑا نہیں ہے. اور میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اس میں مبالغہ ہو رہا ہے, کبھی رتی برابر میری اس کی ناراضگی نہیں ہوئی. یعنی اختلاف تو بڑی شدت کے ساتھ ہوتا رہا, وہ میری بات نہیں, بعض چیزوں پہ ایگری کرتا, میں اس سے ایگری نہیں کرتا, مگر یہ نہایت اچھے تعلقات رہے ہیں, آج بھی اچھے ہیں. البتہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی لمبی میری غیبت اسے سننی نہیں چاہیے تھی. اچھا, نہیں سننی چاہیے تھی. 9 دن میں کرپشن کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ یہ کوئی شیخ چلی کا خواب ہے؟ 90 دن میں سرکاری محکموں میں کرپشن کیسے؟ سرکاری محکموں میں تو 1 ہفتے میں ہو سکتی ہے یار, کیا بات آپ کر رہے ہیں. یعنی سٹیل مل میں ٹھیک اپوائنٹمنٹ ہو, واپڈا میں ہو, سٹیل مل میں ہو, جی ڈی سی میں ہو, ریلوے میں ہو, اور ٹھیکوں میں کرپشن روکنے کا عمل شروع کر دیا جائے گا 90 دن میں. اور بڑے سرکاری ٹھیکوں میں یار کرپشن روکنا کوئی کام ہے یار صاحب؟ یہ پاسبل ہے یا یہ بھی شیخ چلی کا خواب ہے؟ نہیں, ایک بات میں بھی بلیو رکھتا ہوں, اگر ٹاپ پہ بندہ آپ کا ٹھیک ہو نا, ہارون صاحب جو بات کہہ رہے ہیں, آپ بندے ٹھیک اپوائنٹ کر دیں ایک آرگنائزیشن میں, اس سے میرا خیال ہے 70-80% کرپشن ختم ہو جاتی ہے. اگر ایماندار لوگ ہیں, بہت سارے لوگ جو مل جائیں گے. مثلا میں شوکت ترین جو تھے, ان کی گورننس وزیر خزانہ میں نے دیکھی ہوئی ہے, فالو کیا ہوا ہے, اور بہت ساری میٹنگ کے منٹس میرے پاس موجود ہیں. ان کی بہتر پرفارمنس رہی ہے. بہتر پرفارمنس ہی تبھی یہ $5 بلین کا یہ اسکیم ہے جس سے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. آپ کو بنا دیں کیسے اپنی ہوگی کرپشن ہوگی. اس میں یہ کہہ رہا ہوں, اس میں میرا ویو ہے, آپ نہیں اس پہ ارشد صاحب آئیں گے. آرگنائزیشن کا جو ہیڈ ہوتا ہے, باس ہوتا ہے, اس پہ بڑا میٹر کرے. اگر وزیر اعظم پاکستان ایماندار آدمی ہو, میں سمجھتا ہوں اچھا, ایمانداری کا سرٹیفکیٹ کون دے گا, کیسے ڈیٹرمن کریں گے؟ ایماندار تو وہ ہے نا یار, ایماندار نہیں. عمران پہ کم از کم یہ الزام تو نہیں ہے کہ اس نے فائنینشیل کرپشن کیا, کوئی الزام نہیں عمران پہ, باقی الزامات 100 ہوں گے. امپلیمنٹیشن کے لیے شیخ چلی کے خواب کے علاوہ کوئی چیز. یہ شیخ چلی اس میں کدھر سے آ گیا یار؟ ہارون صاحب آپ نے لکھا ہے. میں نے اس کے بارے میں نہیں لکھا, بالکل غلط بات آپ کر رہے ہیں. میں نے بالکل عمران کو کبھی شیخ چلی نہیں سمجھا. اس نے ورلڈ کپ جیتا, شوکت خانم بنایا, یونیورسٹی بنائی, لیکن حکومت چلانا ایک مختلف کام ہوتا ہے. ہارون رشید صاحب, روف کلاس دونوں کا پروگرام میں شرکت کے شکریہ. ناظرین, حکومت چلانا ایک بالکل مختلف کام ہوتا ہے. ورلڈ کپ جیتنا اور کرکٹ اور کینسر ہاسپٹل بنانا ایک مختلف کام ہے. اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیخ چلی کے خواب, جیسے ہارون رشید صاحب نے کہا, اگر ان کی تعبیر ہو جائے تو سب سے زیادہ تکلیف خود شیخ چلی کو ہی ہوگی. اجازت دیجیے گا ناظرین, اللہ حافظ.